ہزاروں سال پہلے جب دنیا کا نقشہ آج جیسا نہیں تھا، جب نہ سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی، تب بھی ایک ایسی جگہ تھی جو وقت سے آگے، تہذیب سے الگ، ایک ایسا جنگل جو زمین کا سب سے بڑا راز بن گیا، ایمیزون کا جنگل۔ پورے 10,000 سال سے یہ جنگل اپنے اندر کچھ چھپائے ہوئے ہے، کچھ ایسا جو آج تک دنیا کے سامنے پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں قدیم تہذیبیں آباد تھیں، ایسی قومیں جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، ایسی ٹیکنالوجی جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی، اور ایسے راز جنہیں جان لینے کے بعد انسان کی سوچ بدل جائے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک پراسرار سفر پر، ایمیزون کے وہ 5 عظیم راز جن کے بارے میں شاید ہی کسی نے بتایا ہو۔ یہ کہانیاں صرف ایک جنگل کی نہیں بلکہ انسان کی ہے، جستجو، خوف اور وجود کی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ ایسی ہی پراسرار اور دلچسپ کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مائی وائس آف اردو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرپشن ہمیں حوصلہ دیتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید حیرت انگیز کہانیاں لاتے رہیں۔ بوائلنگ ریور۔ ایمیزون کے گھنے جنگلوں کے بیچ ایک ایسی دریا بہتی ہے جس نے سائنسدانوں کو آج تک حیران کر رکھا ہے۔ اس کا نام شان تمپشکا، جس کا مطلب ہے وہ جسے سورج نے ابالا ہے۔ یہ دریا پیرو کے گہرے برساتی جنگلوں میں بہتی ہے، اور اس کا پانی اتنا گرم ہے کہ اگر کوئی چھوٹا جانور یا پرندہ اس میں گر جائے تو چند سیکنڈ میں ابل کر مر جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی آتش فشاں یا گرم چشمہ نہیں، یعنی سائنس کے مطابق یہاں اتنا گرم پانی ہونا ناممکن ہے۔ یہ دریا عام نقشوں پر درج نہیں تھی، صرف مقامی قبائل اس کے بارے میں جانتے تھے۔ جب ایک مقامی روحانی شخص نے ریسرچر اندریس کو بتایا تو وہ پہلے یقین نہ کر سکے، مگر جب وہ خود وہاں گئے اور دریا کا درجہ حرارت ناپا تو حیران رہ گئے۔ کچھ مقامات پر درجہ حرارت 93 سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا تھا۔ مقامی لوگ مانتے ہیں کہ یہ دریا دیوتاؤں کی طاقت کا نشانہ ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ کسی قدیم کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ جو بھی ہو، شان تمپشکا آج بھی ایمیزون کے سب سے پراسرار مقامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، کرنل پرس فاؤسٹ کی گمشدگی۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی تلاش نہیں بلکہ انسان کی اس پیاس کی داستان ہے جو اسے ناممکن کی سرحد توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ 1925 میں برطانوی سپاہی آثار قدیمہ کے ماہر اور مہم جو کرنل پرس فاؤسٹ اپنے بیٹے جیک کے ساتھ سٹی آف زی نامی ایک قدیم گمشدہ شہر کی تلاش میں ایمیزون کے جنگل میں داخل ہوئے۔ اسپینش دستاویزات سے ایک سنہری شہر کے اشارے ملے تھے، لیکن جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائیوں میں پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی پیغام۔ بعد میں درجنوں ریسرچ ٹیمیں انہیں ڈھونڈنے گئیں، مگر اکثر خود بھی لاپتہ ہو گئی۔ کچھ نظریات کے مطابق فاؤسٹ نے واقعی وہ شہر ڈھونڈ لیا تھا اور وہیں رہ گیا، کیونکہ وہ تہذیب دنیا سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کی دریافت چھپا لی کیونکہ اس سے دنیا کی تاریخ بدل سکتی تھی۔ نمبر 3، بلیک پیرامڈز آف ایمیزون۔ 1960 کی دہائی میں سیٹلائٹ تصویروں میں برازیل کے ایک علاقے میں مسلسی ساختیں نظر آئیں۔ جب ماہرین نے وہاں کھدائی کی تو انہیں کالے پتھروں سے بنے پیرامڈز ملے جو بالکل مصر کے پیرامڈز کی طرح سیدھ میں تھے۔ یہ ڈھانچے شاید 10,000 سال پرانے ہیں، اور زمین کے نیچے کمروں میں کچھ نامعلوم نشانات اور دھات کے ٹکڑے ملے۔ مقامی لوگ انہیں شانو سوما کہتے ہیں، یعنی دیوتاؤں کی سیڑھیاں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ انسانوں نے نہیں بلکہ آسمانی مخلوقات نے بنائے تھے۔ حکومت نے اس جگہ پر مزید کھدائی روک دی، جس سے مزید شک پیدا ہوا، کیا واقعی یہ پیرامڈز ہماری قدیم تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ نمبر 4، دی گینٹ ایناکونڈا۔ ایمیزون کے قبائل صدیوں سے ایک دیو ہیکل سانپ کی کہانیاں سناتے ہیں، یاکو ماما، جس کی لمبائی 100 فٹ تک بتائی جاتی ہے۔ 1907 میں ایک برطانوی محقق نے 62 فٹ لمبے سانپ کا ذکر کیا، جبکہ فوسل سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی زمین پر 42 فٹ لمبے سانپ واقعی موجود تھے۔ کیا وہ آج بھی ایمیزون کے ان حصوں میں چھپے ہوئے ہیں جہاں انسان پہنچ ہی نہیں سکتے؟ کئی ماہی گیروں نے ایسی چیزیں دیکھی جس نے پورے دریا کو ہلا دیا۔ سائنس کہتی ہے یہ محض کہانیاں ہیں، مگر جنگل کے اسرار کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ نمبر 5، دی ٹرائب ود ان نون لینگویج۔ نامعلوم زبان والی
قبیلہ۔ ایمیزون کے دل میں آج بھی ایسے قبائل موجود ہیں جن کا دنیا سے کبھی کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا، مگر ایک قبیلہ ایسا ہے جس کی زبان دنیا کی کسی بھی زبان سے نہیں ملتی۔ 1974 میں محققین نے ڈرون کے ذریعے ان کی جھلک دیکھی۔ سر پر پتے، جسم پر سرخ مٹی اور ہتھیاروں سے لیس لوگ۔ ان کی بولی ایسی تھی کہ نہ اسپینش، نہ پرتگالی، نہ کسی قبائلی زبان سے میل رکھتی تھی۔ لسانی ماہرین کے مطابق ان کے الفاظ میں لے اور تال تو تھی، مگر کوئی تکرار نہیں، گویا ہر لفظ ایک نیا مفہوم پیدا کر رہا ہو۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ 10,000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ 2003 میں دوبارہ تلاش کی گئی، مگر وہ قبیلہ اور وہ علاقہ دونوں غائب تھے۔ کیا وہ واقعی انسان تھے یا کچھ اور؟ ایمیزون صرف ایک جنگل نہیں بلکہ زمین کا سب سے گہرا اور سب سے پراسرار آئینہ ہے، جہاں انسان اپنی جڑوں، اپنے خوف اور اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو دیکھ سکتا ہے۔ ہر درخت، ہر دریا اور ہر سایہ ایک نیا راز سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو سب سے زیادہ پراسرار حصہ کون سا لگا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے راز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔